بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں، ہن سنو گالو کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا کوئی نہیں۔ پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے۔ یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد سموتاجو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا کوئی نہیں۔ انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا
इसखूहुम, पानी पिलाओ। तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है, तस्नीम। ये देखा, इतनी सी तरी लगी, आपको नजर भी नहीं आ रही। इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से जमीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शय कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फक्कहूहुम, फल खिलाओ। यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है, तो मीठे में ना खाते करो सेवियां ते आप ना मुरादानियां फिरनियां, अच्छा ढिड हो जाएगा थोड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मौलवी होगे तो हो ही बड़ा लगला। अल्लाह कहेगा फल खिलाओ। तो जब वो फल खाएंगे तो फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, जो अल्लाह कह रहा है आला किस्म के फल, कहेंगे ये फल तो कुछ भी नहीं है, फल तो ये है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, शाही दरबार है, शाही दरबार के लिबास के आदाब होते हैं, इनको शाही लिबास पहनाओ। तो न पावन दी लोड़ है न लावण दी लोड़ है। एक ऐसे चमक उठेगी और सबके लिबास तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह के दरबार के शायान शान वो लिबास होगा। तो कहेंगे जन्नत दे लिबास तो इन टाट दे कपड़े ही हैं। फिर अल्लाह कहेगा तय्यबूहुम, और फिर ये भी एक है बड़ों के दरबार में जाने का कि परफ्यूम लगा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हमारे नबी को खुशबू बड़ी पसंद थी। तो एक हवा चलेगी, उसका नाम मेरे नबी ने बताया मुसीरा। वो हवा आपने फरमाया हर जन्नती मर्द औरत को खुशबू लगाएगी, और फरमाया तेरी बीवी दुनिया में तुझे ऐसी तरह खुशबू नहीं लगा सकी जैसी वो हवा तुझे खुशबू लगाई। अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों ने खा भी लिया, पी भी लिया, फल भी खा लिए, कपड़े भी पहन लिए, खुशबू भी लगा ले। क्यों भाई राजी हो? या अल्लाह बड़े राजी हैं, मेरे वादे पूरे हो गए? कि या अल्लाह सारे पूरे हो गए। कि नहीं, इन्न लकुम इंदल्लाहि मौइद युरीदु अन युंजिज़कुमूहु। अल्लाह खुद फरमाएगा एक वादा अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। वो कहेंगे या अल्लाह वो कौन सा है? अलम तुबय्यद वुजूहना व तुज़हज़िहना अनिन नार व तुदखिलनल जन्नात। या अल्लाह वादे तो पूरे हो गए, तूने दोज़ख से बचा लिया, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, और तूने अपनी रजा नसीब फरमा दी, बाकी क्या रह गया है? तो अल्लाह ताला कहेगा सुनो, आवाज आएगी अब बंदों को नहीं, या रिजवान, जन्नत का जीएम, सीओ है मौली एहतशाम साहब, सीओ फाउंडेशन है, तो जन्नत का सीओ, जन्नत का जीएम। अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़न अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। तो पर्दे उठेंगे, आंखें फट जाएंगी। आज ये आंख है जो अल्लाह को देखेगी। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाड में मांग लिया था, ओ ठठे बयान बेहोश हो गए, या अल्लाह अग्गा तो नहीं मंगदा मैं, मेरी तो एक हस्ती के लिए अल्लाह ने पर्दा उठाया, वो उसका महबूब है, वो उसका हबीब है, वो मोहम्मद है, वो अहमद है, वो माही है, वो हाशिर है, वो आकिब है, वो फातिह है, वो खातिम है, वो अबुल कासिम है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो शाहिद है, वो मुबश्शिर है, वो नज़ीर है, वो दाई इलल्लाह है, वो सिराज मुनीर है, वो अजीज है, वो हरीस है, वो रऊफ है, वो रहीम है,
وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسے نہیں کیتا۔ آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ تو تھوڑی دیر تصور تو کرو، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے۔ یہ بکواس ہے، نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھی۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب،
برباد ہو گیا ابو لہب. بلال غلام کا بیٹا, حبشی کا بیٹا, دادے دا نا اج تک مینو کسی کتاب نہیں لدھا, حالانکہ میں زور لایا مینو نہیں ملیا. وہ تے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا. اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی, میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا, میرے دائیں طرف سے ابو بکر, میرے بائیں طرف سے عمر, اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا, اور میرے لیے براق آئے گا, اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی. بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا, میں اس کے پیچھے چلوں گا. میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن, بلال اٹھو, آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو. تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا. تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا, وہاں محمدی سکہ چلتا ہے, محمد مصطفیٰ. ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں, میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اس کی رات ہے ہی نہیں, دن ہی دن ہے. ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا. یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا, یہ ہوا اللہ کی, یہ پتھر اللہ کے, یہ پہاڑ اللہ کے, یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی, یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, بجلیوں کی کڑک, بارش کا برسنا, برسٹوں کے برسنا, کلاؤڈ برسٹ ہونا, یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے, پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ نافرمانی پہ ہوگا. ایک حدیث سناتا ہوں, قربان جاؤں یا رسول اللہ, کیا کچھ آپ بتا کر گئے, کیا کچھ کھول کر گئے. جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا, راوی بکھر گیا, ستلج بکھر گیا, چناب بکھر, ان کو یہ کیوں بکھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ. کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ. کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ. کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ. کتنے پانی میں غرق ہو گئے, کس نے کیا؟ اللہ. کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے, کس نے کیا؟ اللہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر, ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں. میرے نبی نے اللہ کی قسم, عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف, کہ کوئی, اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے, ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی. میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے. وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں, وہ ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی. عورتیں مرد ناچ رہے ہیں, ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں, مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, گانے گائے جا رہے ہیں. اس کو میلاد النبی کہتے ہیں. وہ تف ہے تمہاری عقل پر, اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے. برتھ ڈے, نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو, شرم کرو, شرم کرو. ایک پہلے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو. اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں. وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہ گئے ہیں. کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا, میں نے اس کو ہرا دیا, اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے ماریا. جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں, اسے جب
पता ही नहीं है। इसको मैंने दुनिया फेरी है, मैंने कितने मुल्कों में मिलादुन नबी देखा है, पूरी उम्मत मिलाद मनाती, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो मिलाद देखा है वो है मिलाद कि लोग ऐसे औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हुए, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं, फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर चुप खबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो। मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत इस चीज का नाम, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है, मोहब्बत झुक जाने का नाम है। मुहर्रम आता है, या हुसैन जंजीरें मार रहे हैं, वो छुरियां चला रहे हैं, कोई शराब नहीं छोड़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोजा नहीं रखता, कोई झूठ नहीं छोड़ता, तो ये कैसा गमे हुसैन है? ये गमे हुसैन नहीं है, ये दुख हुसैन है कि हुसैन को दुख दे रहे हो, अहले करबला को दुख दे रहे हो। इसको मोहब्बत नहीं कहते, ये जहालत है, ये जहालत है, ये शर्मिंदगी है। ये मेरे पास अल्फाज कोई नहीं जो मेरे अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन मैं जुबान बंद कर रहा हूं, मैं मिंबर पे बैठा हूं। इसलिए मुहर्रम आता है कि हुसैन को इस तरह पीटो, और न शराब छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो, न झूठ छोड़ो, न ज़िना छोड़ो, मिलादुन नबी मनाओ, न हराम छोड़ो, न रिश्वत छोड़ो, न ज़िना छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो, इसका नाम मिलाद है। मैंने कितने मुल्कों में देखा सही मिलाद, सही मिलाद। अबुल मुज़फ़्फ़र अल बकरी इराक का बादशाह था, 598 हिजरी में उसने सबसे पहले मिलाद शुरू किया, और 598 से 630 तक वो जिंदा रहा। हर साल वो मिलाद मनाता था। ऐसी मिलाद नहीं होती, हाँ चरागा वो करता था पूरे शहर में, लेकिन ये बकवास, इसको मिलाद कहना। खुसरे नाच रहे थे मिलाद, मैं तो देखता नहीं, किसी ने मुझे दिखाई। खुसरे नाच रहे थे, लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी। क्यों? अपने नबी का दिल जख्मी, पहले वो जख्मी हैं उम्मत के हालात देकर, क्यों उनको दुख देते? क्यों उनके नाम पर शराफत की कबा को धजियां बखेरते हो, और दीन को मजाक उड़ाते हो, और दीन को तबाह बर्बाद करके अपने आप को मुसलमान कर समझ के नेकी कर रहे हो, नेकी कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आदमी का वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि मुझे नकद रकम चाहिए और मैं परदेसी आदमी हूँ, मेरा घर दरिया के पास के बस्ती में है। दूसरे आदमी ने कहा, इस पर गवाह कौन है? कर्ज चाहने वाले ने कहा, अल्लाह मेरा गवाह है। फिर दूसरे ने कहा, फिर आपका कफील कौन है? जवाब दिया कि अल्लाह मेरा कफील है। उसने कहा, कितने चाहिए? कर्ज चाहने वाले ने कहा 300। उसको दे दिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई। जब कर्ज वापस करने के लिए आए तो दरिया में जबरदस्त तेजी चल रही थी, किश्तियां खड़ी हुई थी। तो ये सर पकड़कर दरिया के किनारे बैठकर फरियाद करने लगा कि या अल्लाह, मैंने आपको अपना गवाह बनाया था और वकील बनाया था, अब मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सका तो तेरी गवाही झूठी साबित होगी। जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया, आगे काम तू कर देना। एक बड़ा तिनका लकड़ी का पड़ा हुआ था, उसको अंदर से खोदा और पैसे की थैली उसमें डाली, और साथ में उसने पर्चे पर लिख कर डाला कि दरिया में तोगनाई की वजह से मैं नहीं आ सकता, इस लकड़ी में डाल रहा हूँ। जिसको कफील और गवाह बनाया था उसको कह रहा हूँ कि वो इसको तुझ तक पहुँचा दे, और लकड़ियों को दरिया में डालकर खुद घर चला गया। दूसरी तरफ लेनदार किश्ती के इंतजार में बैठा हुआ है। जब कोई किश्ती नहीं आई कहने लगा कि अल्लाह ताला को गवाह बनाया, झूठा और वादा खिलाफ निकला। जब वापस जाने लगा तो लकड़ी नजर आई, तो कहा चलो घर के लिए ईंधन तो हाथ आ गया। वो लकड़ी दरिया के मौजे से चीरती हुई उसके पास दरिया के किनारे खड़ी हो गई। फिर उठाकर घर लाया, फिर चीरने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आया। 2-3 मरतबा कुल्हाड़ी उस लकड़ी पर पड़ी तो छन करते हुए कुछ दिरहम बाहर आने लगे। पर्ची उठाकर पड़ी,
اس کو بقایا بھی مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا، اب اگر وہ رقم نہ پہنچی ہو تو یہ لے لو۔ اس نے کہا الحمدللہ، جس کو تم نے وکیل اور گواہ بنایا اس نے وہ رقم بھی پہنچا دی اور ایندھن بھی پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ہم دین پر چلے اور دین کا کام کرے، اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حفاظت کرے گا۔ اب بتاؤ بھائی، اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلا مارکا ہے کہ جس میں حق و باطل ٹکرائے وہ بدر ہے۔ بدر اسلام کا ایک بنیادی سنگ میل ہے، سنگ میل جہاں سے اسلام بنی۔ ایک طرف پورے ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی ہوئی ہے، 1000 آدمی ہے جن میں 300 گھوڑا سوار ہے، 700 تلوار والے ہیں، باقی نیزے والے، اور ادھر 313 آدمی کھڑے ہیں۔ یہ 300 بغیر کسی تیاری کے نکلے ہیں لڑائی کے لیے، نہ ذہنی طور پر تیار ہے نہ ہتھیار ہے۔ سارے لشکر میں 8 تلواریں ہیں، 700 تلواریں اور 8 تلواروں کا کیا مقابلہ ہے؟ 300 گھڑ سوار اور 2 گھڑ سوار، کیا مقابلہ ہے؟ 60 اونٹنیاں، یہ کل سامان جنگ ہے بدر کی لڑائی کا، کل سامان جنگ، اور 1000 مسلح ہے اس زمانے کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے، ان کو تو نے مار دیا تو پھر میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ الفاظ بدر کے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ ایسے بنیادی لوگ ہیں، اور اس دن جو روئے ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، اور ادھر سب نے بھی مانگا، سب مانگ رہے یا اللہ تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر 1000، فرشتے بھی 1000۔ ایک بات سمجھائی، کہا فرشتوں کو نہ سمجھانا، یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے، کام اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ دوسری مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے نیند دی، سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے سو گئے، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تیسری مدد آئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، شیطان کے وسوسے سے دور ہوئے اور استقامت کے وسوسے سے دور ہوئے اور استقامت ہو گئی، قدم جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر 5ویں مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے آتے تھے لیکن لڑتے نہیں تھے ہمیشہ۔ جنگ بدر میں فرشتے لڑے تھے، یہ جنگ پہلی جنگ تھی جس میں فرشتوں نے آ کر لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ان کی گردنیں کاٹنا اور ان کے ہاتھ کاٹنا۔ تو کہاں 313 اور کہاں 1000۔ جب لشکر آمنے سامنے ہونے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک زور کی ہوا آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ پھر ایک دوسری ہوا آئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میکائیل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے منٹوں پانسا پلٹ کر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔